گزشتہ کئی جمعوں سے سورہ حجرات کا درس کا سلسلہ یہاں چل رہا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ایک نظام دے کے گئے معاشرے کی اصلاح کا، قرآن مجید میں معاشرے کی اصلاح سے متعلق سب سے زیادہ تفصیلی احکام اس صورت میں موجود ہیں۔ ایک دو باتیں پہلے ہو چکی ہیں، آج جو دو آیتیں پڑھی ہیں میں نے آپ کے سامنے، اس میں دو حکم یا دو ادب کہنے یہ بتائے گئے ہیں۔ پہلے آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو آپ کو آپ کے حجرات کے باہر سے پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، اکثر ان میں سے ایسے ہیں کہ جنہیں فہم نہیں ہے، ناسمجھی کی بنیاد پر انہوں نے آوازیں کسی آپ کو آوازیں دی ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر یہ صبر سے کام لیتے، جب تک آپ باہر تشریف نہ لاتے اس وقت تک یہ صبر کرتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا۔ واقعہ میں نے بیان کیا تھا جو حضرات پہلی مرتبہ تشریف فرما ہے، وہ یہ کہ قبیلے کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب وہ مسجد نبی میں تشریف لائے، حاضر ہوئے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ گھر میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر آنے کا انتظار نہیں کیا اور باہر سے آواز دینا شروع کر دی، یا محمد اخرج الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف لائیں۔ یہ انہوں نے آوازیں دی تھیں، اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہو گئی تھیں۔ تو فرمایا گیا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ جو آپ کے حجرات کے باہر سے آپ کو آوازیں دے رہے ہیں، تو یہ تنبیہ کی گئی کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ کسی بھی بڑے آدمی کو پیچھے سے آواز دینا یہ ادب کے خلاف، درجہ بدرجہ۔ اگر عمر میں بڑے بھائی ہیں اس کو پیچھے سے آواز دینا یہ اس حساب سے برا ہے، اگر استاد ہے تو اس کا مقام اس حساب سے پیچھے سے آواز دینا یہ بری بات ہے، ادب کے خلاف ہے۔ اور اگر والد صاحب ہیں، والدین ہیں، تو ان کو پیچھے سے آواز دینا یہ اس درجے کا ہے۔ لیکن جہاں جس کو آواز دی جا رہی ہے وہ محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اس کا مقام مرتبہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کسی کے ذہن میں آنا دور کی بات ہے کہ کسی اس کا مقام مرتبہ سوچ ہی نہیں سکتے۔ بس اتنا ہے کہ اللہ خالق کائنات ہے، اس کے بعد جو مقام مرتبہ ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو یہ آواز دینا دور سے اس طریقے سے یہ ادب کے خلاف۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عباس وہ صحابی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی ان کو دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، وعلمہ التاویل، اس کو جو ہے قرآن کی تفسیر سمجھا دے۔ خود کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ چھوٹی عمر کے تھے، بہت چھوٹی عمر کے تھے، انہوں نے براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم نہیں سیکھا، کہ چھوٹی عمر تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو مجھے یہ خیال ہوا کہ میں کیسے علم حاصل کر لوں، کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈال لی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ علم دین حاصل کر لینا یہ اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی جس کو چاہے علم دین کیا، ہر دین کی بات ایسی ہے، ہر کہ آپ مسجد میں تشریف لائے ہیں، کیا آپ اپنے بل بوتے پر تشریف لائے؟ نہ، یہ اس کی رحمت کا نظر ہوئی تو ہم یہاں آ گئے، ورنہ صحت میں بلکہ ایمان کی بات، مسجد مانا تو دور ہے، ایمان کی جو ہمیں توفیق ہو گئی ہے تو یہ محض اس کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، ورنہ ہم سے صحت میں، ہم سے دنیاوی اعتبار سے فنون میں، اور ہم سے خوبصورتی میں، مال و دولت میں کتنے اچھے لوگ موجود ہیں، انہیں ایمان کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو ہر نیکی چاہے وہ ایمان کی ہو، سب سے بڑی نیکی یا چھوٹی سی چھوٹی نیکی کہلائے، وہ محض اللہ کے فضل سے ہی ہوتی ہے، اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔
اور جنت میں جانا بھی اللہ کے فضل سے ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، ہاں اللہ جس پر فضل فرمائیں گے وہ جائیں گے، اللہ جو اس پر فضل فرمائیں گے۔ اور یا رسول اللہ آپ فرمائیں ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جاؤں۔ تو ہر نیکی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ تو مسجد میں آنے والے یہ اللہ کا شکر ادا کرے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق اس نے دی ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے یہ علم دین حاصل کرنا ہر ایرے گیرے کا کام نہیں ہوتا، اللہ جس کو فضل فرما لے